أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الشعراء آیت نمبر 10 سے 30 تک، یعنی دوسرے رکوع کی آج تفسیر ہوگی. پہلی آیت کی تلاوت کرتے ہیں. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا ظالم قوم کے پاس جا. قوم فرعون الا یتقون. فرعون قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے. اوپر جو مختصر تمہیدی تقریر کے بعد اب یہاں پر جو ہے وہ تاریخی بیان کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی شروعات موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے سے کی گئی ہے. اس سے خاص طور پر سبق دینا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو جن حالات سے سابقہ پیش آیا تھا وہ ان حالات کی بنسبت زیادہ سخت ترین تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پیش آیا تھا. سمجھ رہے ہیں یہاں پر اللہ کے رسول کے حالات اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں تقابل پیش کیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک غلام قوم کے فرد تھے جو فرعون اور اس کی قوم سے بری طرح دبی ہوئی تھی. بخلاف اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک فرد تھے اور آپ کا خاندان قریش کے دوسرے خاندانوں کے ساتھ بالکل برابر کی پوزیشن رکھتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اس فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی اور ایک قتل کے الزام میں 10 برس روپوش رہنے کے بعد انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اسی بادشاہ کے دربار میں جا کھڑے ہوں جس کے ہاں سے وہ جان بچا کر فرار ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کسی نازک صورتحال سے سابقہ نہ تھا. پھر فرعون کی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتور سلطنت تھی. قریش کی طاقت کو اس کی طاقت سے کوئی مقابلہ نہ تھا. اس کے باوجود فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور آخرکار ان سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا. اس سے اللہ تعالیٰ کفار قریش کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ جس کے پشت پر اللہ کا ہاتھ ہو اس کا مقابلہ کر کے کوئی جیت ہی نہیں سکتا. جب فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کچھ نہ چلی تو تم بیچارے کیا ہستی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بازی جیت لے جاؤ. یہاں پر ایک طرح سے اللہ کے رسول کو تسلی بھی ہے اور قریش مکہ کو اس بات کی وارننگ بھی دی جا رہی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ ڈرتے نہیں ہے نا. یہاں جو بات آ رہی ہے کہ یہ انداز بیان قوم فرعون کے انتہائی ظلم کو ظاہر کرتا ہے. قوم الظالمین. تو یہاں جو ظالم قوم کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ ظالم قوم کی طرف، اور آگے پھر کہا گیا قوم فرعون. پہلے کیا اس کو کس چیز سے اس کو بتایا گیا کہ وہ ظالم قوم تھی، یعنی قوم فرعون کے انتہائی ظلم کو ظاہر کرتا ہے. اس کا تعارف ہی ظالم قوم کے لقب سے کرایا گیا ہے. گویا اس کا اصل نام ظالم قوم ہے اور قوم فرعون اس کا ترجمہ ہے. سمجھ گئے آپ. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ الا یتقون. کیا وہ ڈرتے نہیں؟ یہ لوگ اپنے آپ کو
پورا مختار مطلق سمجھتے ہوئے دنیا میں ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور اس بات سے بے خوف ہیں کہ اوپر کوئی خدا بھی ہے جو ان سے باس پرس کرنے والا ہے۔ دیکھیے ابھی ہمارے اس وقت میں دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے حالات ہیں، کتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب یہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وہ ڈرتے نہیں کہ ان سے کوئی باس پرس کرنے والا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے، قال ربی انی اخاف ان یکذبون۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان نہیں چلتی، فارسل الی ہارون، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں۔ اب یہاں پر دیکھیے سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص رکوع نمبر 4 میں اس کی جو تفصیل آئی ہے، اس سے ان آیات کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اول تو اتنے بڑے مشن پر تنہا جاتے ہوئے گھبراتے تھے، میرا سینہ گھٹتا ہے نا۔ دوسرے ان کو یہ بھی احساس تھا کہ وہ روانی کے ساتھ تقریر نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ حضرت ہارون کو ان کے ساتھ ان کے مددگار کی حیثیت سے نبی بنا کر بھیجا جائے، کیونکہ وہ زیادہ زبان آور ہیں، تو جب ضرورت پیش آئے گی تو وہ ان کی تائید و تصدیق کر کے ان کی پشت مضبوط کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے اپنے بھائی سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا، دین کا کام ویسے بھی میری بہنیں اکیلے بڑا مشکل ہے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ایسی تنظیم، ایسی آرگنائزیشن سے جڑیں جو ساتھ مل کر کام کرنے والی ہوں۔ تو لوگوں کی صلاحیت جب ایک ساتھ مل کر کام کرتی ہے تو کام بڑا پاورفل ہو جاتا ہے، بہت واضح ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم تو مان لیا انہوں نے، بیچو چرا۔ اب آپ سوچیں کہ مدین سے نکلے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے ملک جا رہے ہیں اور راستے میں یہ حکم ملا ہے کہ تم کو نبی بنایا گیا اور تم پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت حالت کیا ہوگی۔ پہلے ہی وہ گھبرا رہے تھے کہ میں ان کا احسان مند بھی ہوں، بنی اسرائیل کا یعنی فرعون کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کا بھاگا ہوا مجرم بھی ہوں۔ اب اگر میں ان کے پاس جاتا ہوں، اس ظالم قوم کے پاس، تو یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہ ساری جو چیزیں ان کے دماغ میں، ذہن میں چل رہی تھی، کیا کہتے ہیں کہ میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان بھی نہیں چلتی۔ تو وہ اپنے بھائی ہارون کی مدد چاہتے ہیں۔ تو کیا کہا جاتا ہے ان سے کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیے اللہ کے بس کیا بات کر رہے ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ان کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ لیکن انسان ہے نا، فطرتاً وہ ڈر بھی ہوتا ہے، انسان کو خوف بھی ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں، مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جو سورہ قصص رکوع 2 میں بھی بیان ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کے ایک شخص کو ایک اسرائیلی سے لڑتے دیکھ کر ایک گھونسا مار دیا تھا۔ فرعون کے ایک شخص کو ایک اسرائیلی سے لڑتے دیکھ کر ایک گھونسا مار دیا تھا جس سے وہ مر گیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ کو معلوم ہوا کہ اس واقعے کی اطلاع فرعون قوم کے لوگوں کو ہو گئی ہے اور وہ بدلہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں، تو وہ ملک چھوڑ کر مدین کی طرف فرار ہو گئے۔ اب جو 8-10 سال کے بعد یکایک انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تم پیغام رسالت لے کر اسی فرعون کے دربار میں جا کھڑے ہو جس کے ہاں تمہارے خلاف قتل کا مقدمہ پہلے سے موجود ہے، تو حضرت موسیٰ کو بجا طور پر یہ خطرہ ہوا نا کہ پیغام سنانے کی نوبت آنے سے پہلے ہی وہ مجھے اس قتل کے الزام میں پھانس لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قال کلا، فرمایا ہرگز نہیں، فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی ایک صفت بتائی کہ بے شک تمہارے ساتھ ہیں، سنتے رہیں گے۔ یہ جو سننا ہے، یہ کیسا سننا ہے میری بہنیں؟ یہ توجہ سے، غور سے اور مسلسل سنتے رہنا۔ آپ بتائیں اگر آپ کوئی مشکل میں ہیں یا آپ کسی کو اپنے دل کی یہ الجھن بتانا چاہتے ہیں تو آپ کے کتنے بھی قریبی ہوں وہ 1 سے 2 بار ہی سنیں گے، تیسری بار جب آپ کو دیکھیں گے تو وہ تو آپ سے کنی کاٹ جائیں گے کہ اب یہ پھر سے وہی بات سنائے گی۔ لیکن میری بہنیں، میرا رب، ہم سب کا رب
کیسا ہے؟ مستمعون، سننے والا، غور سے، توجہ سے. تو کیوں نہ سب سے پہلے ہم اپنے رب کے سامنے ہماری بات رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی اور انسان، چاہے وہ ہمارا شوہر ہو، ماں ہو، بہن ہو، اولاد ہو، کسی کو بتانے کی بجائے اپنے رب کو بتائیں. باتیں کریں نا فیس ٹو فیس. اللہ تعالیٰ جس وقت آتا ہے پہلے آسمان پر اور دعوت دیتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بات کرے، مجھ سے مانگے، تو اپنی ساری باتیں اس کو بتا دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ غور سے جتنی بار بھی آپ چاہیں ان کے اللہ کے سامنے اپنی بات رکھیں. وہ سننے والا ہے، اور ایسا سننے والا کہ وہ سن کر بار بار نگہداشت بھی کرے گا تمہاری. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کیسی تسلی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اِنَّا مَعَکُمْ مُسْتَمِعُونَ. تو اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہرگز نہیں تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر. اب یہ کون سی نشانیاں تھیں؟ اس سے مراد عصا اور ید بیضا، یہ جو معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، اس کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ ان کو لے جا، ہماری نشانیاں لے کر جا. آگے والی آیت میں کیا آ رہا ہے کہ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فرعون کے پاس جاؤ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے، یعنی تمہارے پشت پر ہمارا ہاتھ ہے. پھر فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کیا کہ ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے. دیکھیے کہ بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کا. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے کہو کہ ان ارسل معانا بنی اسرائیل. کیا کہو؟ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. یہاں پر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعوت کے دو جز تھے. پہلا کیا تھا؟ فرعون کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، جو تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا اصل مقصد ہے. اور دوسرا یہ تھا جز ان کی دعوت کا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی جو غلامی ہے اس سے نکالنا، جو مخصوص طور پر انہی دونوں حضرات کا مشن تھا. کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا. اور قرآن میں کہیں پر وہ پہلا جز بتایا گیا، کہیں پر دوسرا جز بتایا گیا، لیکن ان کی دعوت کے دو جز تھے. اور یہاں پر جو آ رہا ہے کہ وہ جب پہنچے دربار میں تو فرعون نے کیا کہا جب انہوں نے یہ بات رکھی؟ کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ ہے نا، یہاں پر آیا نا کہ کالا علم نربکا فینا ولیدم ولبثتا فینا من امورکا سنین. فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کہ تو کر گیا. تو بڑا احسان فراموش ہے. وہ فعلتا لتک التی فعلتا وانت من الکافرین. تو بڑا احسان فراموش ہے. یہاں پر آیا نا کہ کافرین یعنی ناشکرا، انکار کرنے والا. ہم نے جو کچھ تیرے ساتھ کیا اس کے بدلے جو تجھے کرنا تھا تو نے کر لیا. تو یہاں پر اس سے ایک اشارہ یہ بھی اس خیال کی تائید میں نکلتا ہے کہ یہ فرعون وہ فرعون نہ تھا جس کے گھر میں حضرت موسیٰ نے پرورش پائی تھی، بلکہ یہ اس کا بیٹا تھا. اگر یہ وہی فرعون ہوتا تو کیا کہتا؟ میں نے تجھے پالا تھا. لیکن یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں تو رہا ہے اور ہم نے تیری پرورش کی ہے. آگے آ رہا ہے قرآن میں کہ قالا فعلتها اذا وانا من الضالین. موسیٰ علیہ السلام نے، دیکھے بھی مکالمہ ہو رہا ہے نا یہ دونوں کے بیچ میں. جا کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغام تم کو سنانے آیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. اور پھر دوسرا حکم بھی یہ سنا دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. اب جب یہ دربار میں بات ہو رہی ہے تو فرعون نے کیا کہا؟ سب جو ہے وہ اپنے احسان گنانا شروع کر دیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، جس کا موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے ہی خدشہ تھا. تو کیا کہا کہ جو کچھ تجھے کرنا تھا تو نے کر لیا، تو بڑا احسان فراموش ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے اس وقت قالا فعلتها اذا وانا من الضالین. اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. ففرت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا.
تو یہاں پر جو بات آ رہی ہے یہ اشارہ ہے اسی واقعہ قتل کی طرف جو حضرت موسیٰ سے سرزد ہو گیا تھا. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نادانستگی، کیا جملے کا لفظ کیا ہے؟ من الضالین. یہ ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں نا، تو ضالین سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ گمراہ ہوئے، بھٹکے ہوئے. یہاں پر ضالین جو آیا ہے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت میں دلالت میں تھا، یا میں نے اس وقت یہ کام دلالت کی حالت میں کیا تھا. تو یہ لفظ دلالت لازماً گمراہی کا ہی ہم معنی نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں اسے ناواقفیت، نادانی، خطا، نادانستگی، بھول چوک میں، یہ سب معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے نا. تو یہاں پر اس پر غور کرنے سے یہاں دلالت بمعنی خطا کے ہیں، یعنی اس وقت مجھ سے خطا ہو گئی تھی، خطا کی وجہ سے میں نے یہ جو انہوں نے تو جو اسرائیلی تھا اس کی مدد کرنے کے لیے اس قبطی کو ایک گھونسا مارا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک گھونسے میں ہی وہ مر گیا. یہ نادانستگی میں ہوا تھا. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام اس جو فرعون نے کہا اس کے دوسری بات کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ اس قبطی کو ایک اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھ کر صرف ایک گھونسا مارا تھا. ظاہر ہے کہ گھونسے سے بالعموم آدمی مرتا نہیں، نہ قتل کی نیت سے گھونسا مارا جاتا ہے. اتفاق کی بات ہے کہ اس سے وہ شخص مر گیا. اس لیے صحیح صورت واقعہ یہی ہے کہ یہ قتل جان بوجھ کر نہیں بلکہ قتل خطا تھا. قتل ہوا ضرور مگر بلا ارادہ، ہاں، یعنی ارادہ نہیں تھا، اس قتل کی نیت سے نہیں کیا گیا تھا. اور کوئی ایسا آلہ یا اوزار بھی نہیں استعمال کیا گیا جو قتل کے غرض سے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے قتل واقع ہوتا ہے. گھونسا مارنا یہ قتل کرنے کی برابر تو نہیں ہے نا. تو یہ جو چیز ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اپنا اعتراف کر کے اس کو واضح کر دیا. دیکھیے اس سے بھاگے نہیں موسیٰ علیہ السلام. جب ان سے بتایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت پیش کی، اس کا اعتراف کیا اور اس کی وضاحت پیش کی، اور یہ کہا کہ تمہارے خوف سے بھاگ گیا تھا، پھر اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا ہے نا. یعنی علم و دانش اور پروانہ نبوت. حکم کے معنی کیا ہے؟ حکمت اور دانش، اس کے بھی معنی میں آتے ہیں. اور اس سند اقتدار یعنی یہ اتھارٹی کے بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو عطا کی جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ اختیار کے ساتھ بولتا ہے. یہ جو حکم ہے یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو ملتی ہے، اور اس کو وہ پاور مل جاتا ہے، وہ رائٹ مل جاتا ہے کہ وہ اس بات کو لوگوں کے سامنے کہے. ورنہ کسی کی کیا مجال کہ وہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رب العالمین کا فرستادہ ہوں، ہے نا. تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا. آگے کہہ رہے ہیں کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بنی اسرائیل. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کتنا اچھا جواب دے رہے ہیں ان کو، پوائنٹ ٹو پوائنٹ. یعنی تیرے گھر میں پرورش پانے کے لیے میں کیوں آتا اگر تو نے بنی اسرائیل پر ظلم نہ ڈھایا ہوتا. کیا ظلم کر رہے تھے یہ بنی اسرائیل پر؟ کہ ان کی لڑکوں کو مار دیتے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتے، ان کی عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتے. تو اگر تم یہ نہ کرتے تو میں اپنے گھر میں ہی اپنے ماں کے ساتھ پلتا بڑھتا. تمہارے اس ظلم کی وجہ سے میں تمہارے گھر میں پلا بڑھا. یعنی وہ جو احسان جتا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نے پھر کیا کہا؟ دیکھیے کنورسیشن یہ چل رہا ہے، بڑا ہی بہترین اور بہت ہی پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات چل رہی ہے. فرعون نے کیا کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ جب اس نے سنا ہم رب العالمین کا فرستادہ ہوں، تو رب العالمین وہ رب تو خود کو مانتا تھا، تو پوچھ رہا ہے رب العالمین کیا ہے. بیچ میں یہ تفصیل چھوڑ دی گئی کہ حضرت موسیٰ نے اپنے آپ کو رب العالمین کے رسول کی حیثیت سے پیش کر کے فرعون کو وہ پیغام پہنچایا جس کے لیے وہ بھیجے گئے تھے. یہ بات آپ سے ظاہر ہے کہ نبی نے ضرور وہ پیغام پہنچا دیا ہوگا جس پر وہ مامور کیے گئے تھے، اس لیے اس کا ذکر کرنے کی حاجت نہ تھی. اسے چھوڑ کر اب وہ گفتگو نقل کی جاتی ہے جو اس پیغام کی تبلیغ کے بعد فرعون اور موسیٰ کے درمیان ہوئی. اچھا، اب یہ اس سوال کا جواب ہے. دیکھیے رب العالمین کیا ہوتا ہے. تو یہ اس کا سوال حضرت موسیٰ کے اس قول پر تھا کہ میں رب العالمین تمام جہانوں کا رب، تمام جہان والوں کے مالک اور آقا اور فرما روا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے. اس پیغام کی نوعیت
صریح طور پر سیاسی تھی. دیکھیے پولیٹیکل جو معاملے تھے، یعنی کسی راجا یا کسی جو حکمران ہوتا ہے اس کی رعایا کو وہاں سے نکالنے کی بات رکھنا، یہ ایک سراسر سیاسی معاملہ تھا. اور اس کے صاف معنی یہ تھے کہ حضرت موسیٰ جس کی نمائندگی کے مدعی ہیں وہ سارے جہان والوں پر اقتدار اعلیٰ رکھتا ہے، اور فرعون کو اپنا تابع قرار دے کر اس کے دائرہ حکومت اور اقتدار میں ایک بالا تر فرمانروا کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ مداخلت کر رہا ہے، بلکہ اس کے نام یہ فرمان بھیج رہا ہے کہ تو اپنی رعایا کے ایک حصے کو میرے نامزد کر دے، ہے نا، نامزد کردہ نمائندے کے حوالے کر دے تاکہ وہ اسے تیری سلطنت سے نکال کر لے جائے. رب العالمین کا دیکھیے کیا حکم سنایا جا رہا ہے. یعنی یہاں پر سراسر اس کی جو سیاسی اقتدار ہے اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اس پر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ فرعون کو اپنا تابع قرار دے کر اس کے جو حکومت ہے، اس کی جو اقتدار ہے، اس میں ایک بالا تر فرمانروا کی حیثیت سے نہ صرف یہ جو حکم ہے موسیٰ علیہ السلام جو سنا رہے ہیں وہ مداخلت کر رہا ہے، بلکہ یہ بھی فرمان بھیج رہا ہے کہ تو اپنی رعایا کے ایک حصے کو میرے نامزد کردہ نمائندے کے حوالے کر دے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دے. یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اور وہ اسے تیری سلطنت سے نکال کر لے جائیں. اس پر فرعون پوچھتا ہے یہ سارے جہان والوں کا مالک اور فرمانروا ہے کون جو مصر کے بادشاہ کو اس رعایا کی ایک ادنا فرد کے ہاتھوں یہ حکم بھیج رہا ہے؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک ادنا فرد ہی سمجھ رہا ہے اور اس کے ذریعے سے رب العالمین مجھ کو حکم دے رہا ہے. تو یہ ہے کون رب العالمین؟ یعنی یہ سن کر اس کے جو جذبات ہیں، اس کا جو رویہ ہے تمام عوام کے ساتھ رب بن کر رہنے کا، اس پر ایک بہت گہری چوٹ ہے. تو فرعون نے کہا، کیا کہا؟ جب یہ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. جب فرعون نے پوچھا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کیا وَتِلْكَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُوقِنِينَ. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو. دیکھیے آپ لوگوں نے پہلے بھی تفصیل میں سنا ہوگا کہ مشرکین، جو بڑے بڑے مشرکین تھے مکہ کے، وہ پوچھتے تو تھے بتوں کو، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے عقیدے میں یہ تھا کہ آسمان زمین اور یہ دنیا بنانے والا ایک رب ہے نا. تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام دیکھیے کتنا بہترین انداز میں رب العالمین کا ڈیفینیشن دے رہے ہیں کہ تو اپنی صرف ایک چھوٹی سی مصر کا یہ تو بادشاہ ہے، وہاں پر تو اپنی رعیت میں اتنا حکمران بڑا بنا بیٹھا ہے اور تو ان پر اپنا حق جتاتا ہے، ان پر ظلم اور جبر کرتا ہے. رب العالمین کون ہے؟ جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو آسمان اور زمین میں، یعنی جو تیرا ملک ہے وہ بھی اس میں آ گیا. یہاں دیکھیے ایک بات دھیان میں رکھیے ذہن نشین، کہ جب بھی کوئی دین کی تبلیغ کے لیے نکلتا ہے تو اس کو اس کا ماضی بتایا جاتا ہے. جیسے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا نا کہ تو ہمارے درمیان پلا بڑھا، پھر تو ہمارا مجرم تھا. تو جب بھی انسان تبلیغ کے لیے نکلتا ہے تو اس کی ماضی کی جو گناہ یا غلطیاں ہوتی ہیں اس کو ان کو یاد دلایا جاتا ہے. تو اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہے؟ اللہ تو جب بندہ خالص طور پر اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو اللہ جو پلٹ آیا اس کی برائیاں بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اس کی رحمت وسیع ہے، لیکن دنیا والے نہیں چھوڑتے. اس کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور جو ہوا جو تھا، میں نے جو کچھ ہوا وہ میں نے کیا، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ کی بات کو اور یہ کرنے جا رہا ہوں. میں اللہ کی بات کو سمجھ چکی ہوں اور اب میں اس پر عمل کرنے جا رہی ہوں. یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت ساری جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ جب قرآن کی کلاس یا قرآن کے درس وغیرہ میں لوگ جاتے ہیں تو لوگ کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، پہلے تو یہ تھی اور وہ تھی. تو ہمارا کام کیا ہے؟ اس پر ہم کو اریٹیٹ نہیں ہونا ہے، ہم کو ان کو پلٹ کر جواب نہیں دینا ہے. صرف یہی بات کہنی ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں پلٹ آئی اور اب میں وہی کروں گی جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے. تو ایسے ہی یہاں پر کسی کی غلطیاں یاد دلا کر اس کا منہ بند کرا دیا جاتا ہے. تو ایسے میں ہوتا کیا ہے، جب اس طرح سے غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ یاد دلائے جاتے ہیں تو انسان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، وہ غمگین ہو جاتا ہے کہ ہاں میں تو ایسا ہی تھا. اور پھر کیا کرتا ہے؟ شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے.
اس کو وہ نیک کاموں سے روک دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیے کیا جواب دیا، ہاں میں نے کیا، اعتراف کرتے ہیں۔ پھر دربار میں اور انجانے میں یہ کام ہو گیا، یہ بھی پورا واضح کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو یہ جو دائی کے کرنے کے کام، یہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو اپنی زندگی میں اخذ کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھیے آگے بھی مکالمہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، آسمان اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو، اگر تم یقین لانے والے ہو تو یہ بات سمجھ لو، یعنی میں زمین پر بسنے والی کسی مخلوق اور فانی مدعی ملکیت کی طرف سے نہیں آیا ہوں جو فانی ہو، ایک وقت آئے اور وہ ختم ہو جائے، بلکہ اس کی طرف سے آیا ہوں جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ اگر تم اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک اور فرما روا ہے تو تمہیں یہ سمجھنے میں کوئی زحمت نہیں ہونی چاہیے کہ سارے جہانوں کا رب کون ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں، قال لمن حولہ الا تستمعون۔ فرعون نے اب دیکھیے کیا کیا، اس نے کیا حربہ استعمال کیا، اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کو سامنے والے کی بات سچ لگنے لگتی ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے، اور یہ تو بڑے لیول کا تھا، دربار بھرا پڑا تھا اور اس میں موسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اب موسیٰ علیہ السلام کی بات کو کاٹ کر اپنے جو درباری ہیں اعتراف کے، ان سے بات کر کے موسیٰ علیہ السلام کا جو اعتماد ہے اس کو ڈاواڈول کرنا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو پیچھے رکھ دینا، تاکہ یہ جو درباری ہے تو سب میری ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ تو وہ کیا کہتا ہے فرعون، لوگوں سے کہا سنتے ہو، قال لمن حولہ الا تستمعون، قال ربکم ورب آبائکم الاولین۔ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے فرعون ابھی یہ سوال پورا کر بھی نہیں پا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا، تو پھر کیا جواب دیا کہ حضرت موسیٰ کا یہ خطاب فرعون کے درباریوں سے تھا۔ کیا جواب دیا؟ فرعون نے کہا تھا کہ سنتے ہو، حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا میں ان جھوٹے ارباب کا قائل نہیں ہوں جو آج ہیں اور کل نہ تھے، اور کل تھے مگر آج نہیں ہیں۔ تمہارا یہ فرعون جو آج تمہارا رب بنا بیٹھا ہے کل نہیں تھا، اور کل تمہارے باپ دادا جن فرعون کو رب بنائے بیٹھے تھے وہ آج نہیں ہیں۔ میں صرف اس رب کی حاکمیت اور فرما روائی مانتا ہوں جو آج بھی تمہارا اور اس فرعون کا رب ہے، اور اس سے پہلے جو تمہارے اور اس کے باپ دادا گزر چکے ہیں ان سب کا بھی رب تھا۔ دیکھیے کتنا بہترین جواب ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا کہ تمہارے باپ دادا کا بھی یہی رب تھا۔ میں جو ہے کسی ایسے کا فرما روا یا فرستادہ یا نبی بن کر نہیں آیا ہوں جو کل تھا اور آج نہیں ہے، یا آج ہے اور کل نہیں تھا۔ جس طرح تمہارے باپ دادوں کا رب کچھ اور تھا اور آج تمہارا جو رب ہے یہ فرعون یہ کوئی اور ہے، میں تو اس کی طرف سے آیا ہوں جو تمہارے باپ دادا کا بھی رب تھا اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور آگے موسیٰ علیہ السلام جب یہ جواب دیتے ہیں تو فرعون جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرے اعتراف کے گرد و پیش کے لوگوں سے بھی یہی بات کر رہا ہے۔ تو پھر آگے کیا کہتے ہیں، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ فرعون نے اب دیکھیے واپس اپنا پینترا ڈالا، حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ تو آگے کیا کہہ رہا ہے وہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب یہ بات انہوں نے کہی فرعون نے جب یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب پاگل فرعون نے بتایا تو فرعون موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیکھیے کیسے ان کے منہ پر دے مارا۔ تو اور کیا کہتے ہیں، یعنی مجھے تو پاگل قرار دیا جا رہا ہے، لیکن آپ لوگ اگر عاقل ہیں، عقل والے ہیں تو خود سوچئے کہ حقیقت میں رب یہ بیچارہ فرعون ہے جو زمین کے ایک ذرا سی رقبے پر بادشاہ بنا بیٹھا ہے، یا وہ جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور مصر سمیت ہر اس چیز کا مالک ہے جو مشرق و مغرب سے گھری ہوئی ہے۔ میں تو فرما روائی اسی کو مانتا ہوں اور اسی کی طرف سے یہ حکم اس کے ایک بندے کو پہنچا رہا ہوں۔ دیکھیے اپنی بات، دائی کا جو کام ہے دعوت دینے کا کام، کتنی بہترین انداز میں، پورے اعتماد انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے بھرے دربار میں فرعون اور اس کے ساتھی درباریوں کے سامنے پیش کر دیا، کیونکہ ان کو تو یہ دعوت کو پہنچانا ہی تھا، ان کے ذمہ تھا۔ انہوں نے کتنی بہترین انداز میں کہہ دیا کہ رب المشرقی والمغربی وما بینہما ان کنتم تاقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ سیدھے بات ان کے ذہنوں پر ڈال دی کہ اب تم سوچو
آگے کیا آ رہا ہے؟ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا، اب اور کیا کر سکتا ہے انسان بتائیے؟ جو انسان چاہے وہ کتنا بھی جابر اور ظالم ہو یا کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، یہ ساری باتیں سننے کے بعد اپنے درباریوں کے سامنے یہ سب باتیں رکھنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا ایسا جواب آتا ہے تو آخری ہتھ کنڈا کیا وہ اپناتا ہے؟ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے پڑے سڑ رہے ہیں۔ اب اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آج کی طرح قدیم زمانے میں بھی معبود کا تصور صرف مذہبی معنوں تک محدود تھا، یعنی یہ کہ اسے بس پوجا پاٹ اور نظر و نیاز کا استحقاق پہنچتا ہے، اور اپنے فوق الفطری غلبہ اقتدار کی وجہ سے اس کا یہ منصب بھی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اس سے استعانت کے لیے دعائیں مانگے۔ لیکن کسی معبود کی یہ حیثیت کہ وہ قانونی اور سیاسی معنوں میں بھی بالادست ہے، اور اسے یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ معاملات دنیا میں وہ جو حکم چاہے وہ دے دے، اور انسانوں کا یہ فرض ہے کہ اس کے قانون پر سر جھکا دیں، تو یہ چیز زمین کے مجازی فرما رہاؤں نے نہ پہلے کبھی مان کر دی تھی، نہ آج وہ اسے ماننے کے لیے تیار ہے۔ وہ ہمیشہ سے یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ہم خود مختار ہیں، کسی معبود کو ہماری سیاست اور ہمارے قانون میں دخل دینے کا حق نہیں۔ یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نہیں چلے گا، صرف عبادت ہوگی۔ جیسے آج مسلمانوں کو صرف عبادتوں میں اور صرف یہ اللہ نمازوں میں، روزوں میں اور یہ ساری چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری عبادت ہے اور یہی ہمارا اللہ کے لیے حق ہے، جبکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرنا یہ مسلمانوں کا مشن ہے، اور ہر دور میں یہ کام سے روکا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ پڑے سڑ رہے ہیں، یہ پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کو سلاخوں کے پیچھے یا ایسی سزائیں دی جاتی ہے تاکہ دوسرا کوئی آواز نہ اٹھائے۔ آگے آ رہی آیت نمبر 30، قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ۔ سوری 33 تک کے ہے آپ لوگوں کا یہ سبق۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صحیح چیز بھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جب وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں تجھے قید میں کر لوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کیا تو اس صورت میں بھی میری بات ماننے سے انکار کرے گا اور مجھے جیل بھیجے گا جبکہ میں اس ایک صریح علامت پیش کر دوں کہ میں واقعی اس خدا کا نبی ہوں جو رب العالمین ہے، رب السماوات والارض ہے، رب المشرق اور مغرب ہے۔ تو کیا کہتا ہے وہ کہ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اور اس کی زبان سے بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک بڑے اژدہے میں تبدیل ہو گیا، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر فرعون کا یہ جواب خود ظاہر کرتا ہے کہ اس کا حال قدیم و جدید زمانے کے عام مشرکین سے مختلف نہیں تھا۔ وہ دوسرے تمام مشرکین کی طرح اس کی بھی فطرت تھی کہ اللہ کے الہ ہونے کو مانتا تھا، اور انہی کی طرح یہ بھی تسلیم کرتا تھا کائنات میں اس کی قدرت سب دیوتاؤں سے برتر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ اگر تو مجھے اللہ کی طرف سے مامور ہونے کا یقین نہیں ہے اگر تجھے، تو میں ایسی نشانیاں پیش کرتا ہوں جس سے ثابت ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے اس نے بھی جواب دیا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو لاؤ، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہستی یا اس کے مالک کائنات ہونے ہی میں اسے کلام ہوتا تو نشانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ نشانی کی بات تو اسی صورت میں آتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہونا تو مسلم ہو اور بحث اس بات پہ ہو کہ حضرت موسیٰ اس کے بھیجے ہوئے ہیں یا نہیں۔ تو قرآن مجید میں کسی جگہ جو آیا یہ ثعبان آیا، دیکھیے اژدہا، تو کسی جگہ پر حیتن آیا یعنی سانپ، کسی جگہ آیا جانن جو چھوٹے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے، اور کسی جگہ آیا ہے کہ ثعبان جیسے یہاں پر آیا ہے۔ تو اس کی بارے میں جو وضاحت ہے وہ امام راضی اس طرح کرتے ہیں کہ حیتن عربی زبان میں سانپ کی جنس کے لیے مشترک نام ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور ثعبان کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ جسامت کے اعتبار سے وہ اژدہے کی طرح تھا، اور جانن کا لفظ اس لیے اس بنا پر استعمال کیا گیا کہ اس کی پھرتی تیز
تیزی چھوٹے سانپ جیسی ہوتی ہے. جو بھاگتا ہے نا سانپ چھوٹا، وہ کتنی اسپیڈ میں بھاگتا ہے بجائے اس کے کہ جو اژدہا چلتا ہے وہ اتنا فاسٹ نہیں بھاگ سکتا. تو یہ جو عصا تھا، اس سے نکلنے والا جو اژدہا تھا، اس میں یہ تینوں کوالٹی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور وہ بڑا اژدہا بن کر سیدھے فرعون کی طرف بھاگنے لگا، تو فرعون جو ہے بہت ہیبت زدہ، دہشت زدہ ہو گیا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ اس کو ہٹا دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو کھینچا اور وہ عصا بن گیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل میں ڈالا، اور وہ جب نکالا تو وہ چمکتا ہوا، ایسا چمک رہا تھا جیسے اس دربار کے اس حصے میں سورج نکل آیا ہو، اتنا زیادہ روشن. تو یہ دونوں جو نشانیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اور انہوں نے بر وقت اس کا استعمال کیا. اور یہ یہاں پر اس بات آ رہی ہے کہ یہ بعض مفسرین نے یہودی روایت سے متاثر ہو کر بیدا کے معنی سفید کیے ہیں، اور اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ بغل سے نکالتے ہی بھلا چنگا ہاتھ برس کے مریض کی طرح سفید ہو گیا. لیکن ابن جریر، ابن کثیر اور بہت سارے جو مفسرین ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ یہ یہاں بیداؤ یعنی روشن، ایک ہوتا ہے سفید اور ایک ہوتا ہے روشن اور چمکدار. تو جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغل سے ہاتھ نکالا، یکایک سارا ماحول جگمگا اٹھا اور یوں محسوس ہوا جیسے سورج نکل آیا ہو. یہاں پر ہماری دوسرے رکوع کی تفسیر مکمل ہوتی ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. اللہ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجلس کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.